بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز آپ سب کیسے ہیں؟ ریڈرز اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی اسٹوری کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور پلیز کہانی کو ہمارے لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حرم نے اسلام کا جواب دینے کے ساتھ حال بھی پوچھ ڈالا۔ حرم کیا تم کل مل سکتی ہو؟ مجھے بہت اہم بات کرنی ہے۔ اس کا میسیج اس نے بلند آواز میں پڑھا تو ظاہرہ کی تیوری چڑھی۔ اسے کہو جو بات کرنی ہے گھر آ کر کرے، یہ ملنے ملانے کے چکروں میں پڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وہ دو ٹوک بولی تو حرم سر ہلاتی کل گھر آنے کا کہنے لگی۔ تھوڑی بہت ہٹ دھرمی اور بہانے بازی کے بعد وہ گھر آنے کے لیے مان گیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اسے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سوتے دیکھ سفینہ بیگم نے پوچھا۔ اماً وہ سونے کی بجائے آفس جانے کی تیاری کرنے لگتی تھی۔ جی امی، بس آج سر میں درد ہے، آفس سے بھی چھٹی لے لی ہے۔ وہ اب کیا بتاتی کہ آفس ہی چھوڑ چکی ہے۔ سفینہ بیگم بھی الجھن کا شکار کمرے سے نکل گئیں۔ ظاہرہ نے کمبل سر تک تان لیا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ چاہ کر بھی سب ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پہ صحن میں پیش حرم متوجہ ہوئی۔ ظاہرہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جبکہ امی آہان کو لیے اگلی گلی میں موجود دکان سے سودا لینے گئی تھی۔ بلا شبہ وہ تیمور ہی تھا۔ حرم اسے اندر آنے کی جگہ دیتی دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ مجھے آہان کا سن کر شدید دکھ ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ اپنے گھر والوں کے رویے سے ہوا۔ کہنے کو تو وہ میری فیملی ہے، لیکن ان کے رویے نے مجھے بہت مایوس کیا ہے اور مجھے صاف بول دیا ہے کہ اگر میں نے حصہ لینے میں تمہارا ساتھ دیا تو وہ بھول جائیں گے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، مزید بھی کہ مجھے بے گھر ہونا پڑے گا۔ حرم میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مدد ضرور کروں گا اور آہان کا علاج بھی کرواؤں گا۔ اس کے لہجے میں سمویا دکھ حرم کو مزید اداس کر گیا۔ میں آپ کی بہت مشکور ہوں تیمور بھائی، لیکن میں تایا ابو کو بتاؤں گی کہ حرم اپنا حق کسی کو مارنے نہیں دے گی۔ دیکھو حرم، بابا کبھی تمہیں حصہ نہیں دیں گے اور تمہیں کورٹ کچہری کے چکر میں ہلکان مزید ہونا پڑے گا، اس لیے مجھ پہ بھروسہ رکھو، آہان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ حرم چپ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے تیمور بھائی، اگر آپ آہان کا علاج کرواتے ہیں تو کبھی آپ کو پراپرٹی میں حصے کے لیے میری وجہ سے تنگ نہیں ہونا پڑے گا۔ کیسے ہیں آپ؟ ظاہرہ کی آمد سے کافی ناگوار گزری، لیکن پھر بھی چہرے پہ مسکراہٹ سے زیادہ سر ہلا گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں، میں بس حرم سے بات کرنے آیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ صرف حرم سے۔ ظاہرہ ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے برآمدے میں چلی آئی۔ حرم میں مزید ایک اور کوشش کروں گا، اگر بابا مان گئے تو ٹھیک، نہیں تو پھر میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کر لوں گا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کا اداس دل بھی پل کو مسکایا تھا۔ تیمور نے مبہوت سا دیکھتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ کب تک ارینج ہو جائے گا؟ میں جا کر بات کرتا ہوں بابا سے، وہ نہ بھی مانے تو پیسوں کا ارینج ہو جائے گا۔ تو کیا ہم آہان کو ایڈمٹ کروا دیں تاکہ ٹریٹمنٹ شروع کیا جا سکے؟ اتنی رقم تو ان کے پاس موجود تھی کہ 2 دن کی رپورٹس اور رہائش کا خرچہ اٹھایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے، وہ بولا۔ دروازے پہ ہونے والی دستک پہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ لگتا ہے امی آ گئیں۔ وہ دروازہ کھولنے بھاگی تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ ارے تیمور بیٹا، تم کب آئے؟ بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو؟ وہ سودے والا شاپر حرم کو تھماتی محبت سے بولی۔ نہیں چچی جان، اب میں چلتا ہوں، بس آہان کا پوچھنے آیا تھا۔ سفینہ بیگم کے ساتھ چپکے آہان کے گال کھینچتا الوداعی کلمات کہتا گھر کے دور سے باہر نکل گیا، اور حرم اس کے آنے کا مقصد ہلکی اسمائل کے ساتھ اپنی امی کے گوش گزار کرنے لگی تھی۔ میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ آسام کی سماعتوں پہ دھماکے دار بم پھوٹا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ساجدہ بیگم نے خوشی سے اٹھنا چاہا۔ انہیں تو خوشی میں یہ بھی بھول چکا تھا کہ ان کا پاؤں ابھی وزن سہنے کی حالت میں نہیں ہے۔ بیگم بیٹھی رہو، یہ نہ ہو کہ خوشی میں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ عدنان صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، جن کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حارث نے بھی ہنستے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈالی جس مقصد کے لیے وہ اٹھنا چاہتی تھی۔ سامی جاؤ، اپنی پھپھو کو لے کر آؤ، وہ تو خوشی سے نہال ہو جائیں گی۔ وہ سر ہلاتا چھت کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پھپھو آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ اس نے نظر جھکائے ہوئے پیغام ان تک پہنچایا۔ خیر تو ہے؟ پھپھو گھبراتی نیچے کی طرف بڑھی۔ آسام نے بھی ان کی پیروی کرنا چاہی، لیکن فجر کی آواز پہ اس کے قدم تھمے تھے۔ کیا بات کرنی ہے امی جی سے؟ حارث شادی کے لیے مان گیا ہے۔ اس کی بات پہ فجر کو کرنٹ سا چھو گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ ایک خوشی دل میں بھرنے سی لگی تھی، من چاہے شخص کی محرم بننے کی خوشی۔ آسام نے بغور اس کا چہرہ
خوشی سے تمتماتا چہرہ دیکھا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ فجر خوشی میں اس کی اذیت بھری مسکراہٹ پہ غور ہی نہ کر پائی۔ شام میں بارش شروع ہوئی تو بغیر رکے رات تک جاری رہی۔ آسام جسے بچپن سے ہی بارش سے شدید قسم کی چیڑ تھی، چند سال قبل اسے یہ بارش اپنے جیسے لگنے لگی تھی۔ جب زمانے والوں کی آہ وزاری اور ہجر میں بیتی درد بھری سانسیں فضا میں شامل ہو کر بادلوں تک پہنچ جائیں تو وہ بھی ٹوٹے دلوں کے درد میں شریک ہو کر خوب روتا ہے، جس سے ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق لطف لیتا، اور کوئی میرے جیسے کرب کے مارے لوگ کسی ہمدرد کا احساس مل جانے پہ اپنا ضبط کھونے لگتے۔ آسام نے بھیگی آنکھوں سے کمرے کی اکلوتی ونڈو سے سر ٹکائے ہوئے سوچا، جو پچھلے دیوار میں نصب گلی کی طرف کھلتی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ میرے لیے نہیں بنائی گئی۔ میں محبت کو حاصل کر لینے کو بھی برا سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم انسان اتنے بڑے ظرف کے مالک نہیں ہوتے کہ دسترس میں آئی شے کو سنبھال کر رکھ سکیں۔ ساری عمر کوئی رد السان نہیں رہتا اور محبوب میسر ہو جانے کے بعد اپنی رانائی کھو دیتا ہے، لیکن جانے پھر بھی کیوں میرا دل اسے پانے کو مچلتا ہے۔ یا رب، میں نے کبھی اپنے بھائی سے حسد نہیں کیا، مگر وہ مجھے عزیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ میری سانسیں جواب دینے لگتی جب یہ سوچتا ہوں کہ وہ کسی اور کی ہو کر ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ میں یہ کیسے برداشت کر پاؤں گا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے لے کر کہیں دور نکل جاؤں، اتنا دور کہ کوئی نفس ہمارے بیچ نہ آ سکے۔ ہمارے درمیان حائل کچھ چاہی اور انچاہی دیوار کو میں چاہ کر بھی نہیں گرا سکتا۔ میں بے بس ہوں۔ میں انہیں کبھی نہیں بتا پاؤں گا کہ وہ صنف نازک اس 6 فٹ کے مضبوط دیکھنے والے مرد کے دل کو روک لگا چکے ہیں، اور یہ روگی اپنے پیر کی نظر کرم کے لیے تڑپتا رہے گا۔ محمد عصام تاحیات آپ کے عشق میں گرفتار رہے گا، اور فجر آپ میری اذیت کی انتہا تو دیکھیں۔ یہ بے ڈھنگا سامی وہ سب خود سے کہہ رہا ہے جو وہ آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ اس نے گالوں پہ بہتے آنسو پہنچنے کی زحمت کیے بغیر ونڈو بند کر کے پردہ آگے کیا تھا، کیونکہ سردی پڑنے لگی تھی۔ وہ لحاف میں گھسا، لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا، کیونکہ نیند آنے کے امکان ہی نظر نہ آ رہے تھے۔ میں نے بہت کہا لیکن بابا نہیں مانے۔ تیمور نے رونے والے ایموجی کے ساتھ میسیج بھیجا۔ حرم کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا، لیکن تم فکر مت کرو، آہان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواؤ، میں کل تک پیسے پہنچا دوں گا۔ اگلا میسیج پڑھتے ہی حرم کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ تیمور بھائی، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ ایسے بول کر پرایا مت کرو۔ جواب میں اس کا میسیج موصول ہوا تو حرم کے دل میں تیمور کا مقام مزید بلند ہو گیا تھا۔ ایک یوم بعد صبح 7 بجے آہان کا آپریشن تھا۔ تیمور کے یقین دلانے پہ وہ ہاسپٹل تو آ چکی تھی۔ ڈاکٹرز رپورٹس کرنے کے بعد سرجری کا ٹائم بھی دے چکے تھے، لیکن زائرہ کے دل کو دھڑکا سا لگا تھا جیسے کچھ بہت غلط ہو جائے گا۔ اسے تیمور پہ 0% بھی یقین نہ تھا، مگر حرم کی ضد کے آگے ہار مانتی اپنے دل کو دلاسا دینے لگی تھی کہ بس اس کا وہم ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حرم کب سے تیمور کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، لیکن مسلسل جواب موصول نہ ہونے پہ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ دوسرے ملک سے آنے والے سرجن نے رات تک پہنچ جانا تھا، سارے انتظام مکمل تھے، لیکن سرجری شروع ہونے سے پہلے فیس جمع کروانی لازمی تھی۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر لگاتی تیمور کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب اچانک موبائل رنگ کیا۔ اس نے گڑبڑا کے یس کا بٹن پش کیا تھا۔ پیسوں کا بندوبست تو ہو گیا، لیکن میرا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، ٹانگ پہ گہری چوٹ آئی ہے، تو میں اب کیسے رقم پہنچاؤں تم تک؟ تیمور بھائی، میں خود آ جاؤں؟ کہاں ہیں آپ؟ میں تو گھر پہ ہی ہوں، تم خود اکیلی کیسے آؤ گی؟ گھر کا سن کر حرم چپ سی ہو گئی۔ گھر میں اور کون کون ہیں؟ مما اور چچی کسی فنکشن میں گئی ہیں، سونیا لوگ گھر پہ ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، اکیلی؟ جی اکیلی ہی آؤں گی، ظاہرہ کی یہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، ویسے بھی ہاسپٹل کے پاس ہی تو گھر ہے۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور ہم نے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل پاس ہی کھڑی ظاہرہ کو تھمایا تھا۔ حرم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں بھی چلوں؟ اوہو، ایک تو تمہیں ہر ایک سے خدشہ ہی رہتا ہے، ڈاکٹر نے کوئی بات کرنی ہوئی یا آہان کی حالت بگڑ گئی تو کون دیکھے گا سب؟ امی کی طبیعت تو پہلے ہی خراب ہے۔ حرم، تمہیں نہیں معلوم یہاں انسان کی شکل میں بھیڑیے ہیں؟ وہ تلخی سے بولی۔ حرم آفندی جب اعتبار کرتی ہے تو پورے دل سے کرتی ہے، کیونکہ یا تو اچھا دوست مل جائے گا یا پھر اچھا سبق۔ اوکے، امی کو سنبھال لینا۔ وہ بیگ تھامتی تیز تیز چلتی ظاہرہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس نے چہرہ آسمان کی طرف بلند کر کے حرم کی سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو معمول سے زیادہ خاموشی پہ اس کا ماتھا ٹھنکا، لیکن وہ اسے اپنا وہم
گردان کرتی ارد گرد نگاہ دوڑاتی تیمور کو تلاشنے لگی، جو کہیں بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تیمور بھائی خالی لاؤنج میں اسے اپنی آواز خوفناک ساؤنڈ کی طرح پلٹتی سنائی دی۔ اپنے کمرے میں ہوں گے شاید، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ اس کا دل تو نہیں مان رہا تھا کہ تیمور کے کمرے میں جائے، لیکن یہاں انتظار کرنا بھی جب بے سود لگا تو دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کا کمرے کے باہر رکتے ہوئے دروازہ نوک کیا تھا۔ آ جاؤ، کون ہے؟ اندر سے اس کی درد بھری آواز آئی تو حرم نے ہمت کرتے ہوئے اندر جھانکا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر لیٹا پاس ہی بریف کیس نوٹوں سے بھرا کھلا پڑا دکھائی دیا۔ حرم نے ہچکچاتے ہوئے پکارا، تیمور بھائی میں ہوں۔ ارے حرم، تم آ گئی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ بیٹھتے ہوئے بولا تو حرم وہیں دروازے میں کھڑی انگلیاں چرخانے لگی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں یا چڑیا گھر میں قید کوئی جانور جس کے پنجرے میں آتے ہوئے تم خوفزدہ ہو رہی ہو۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تیمور بھائی، آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور چوٹ کہاں آئی ہے؟ وہ اس کے غصہ ہونے سے ڈرتی جلدی سے بولی۔ جلدی سے اس کے بیڈ کے قریب آئی تھی۔ چوٹ تو بہت گہری لگی، بہت زیادہ گہری، وہ عجیب سے لہجے میں بولا تو حرم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اور اٹھنے لگا تو درد سے کراہ کر نیچے بیٹھا۔ آپ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کیا چاہیے؟ وہ ڈرا سے فرسٹ ایڈ باکس لے آؤ، وہ بمشکل بولا تو حرم پریشان سی سر ہلاتی وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ وہ پریشان سی دروازے کی طرف گھومی، لیکن دروازے سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے تیمور کو دیکھ کر اس کی سانس ساکن ہوئی تھی۔ تیمور بھائی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، بہت گہری چوٹ لگی ہے میری جان، جب تم کہتی ہو۔ تیمور بھائی یہاں انگلی کو اپنے دل کے مقام پہ رکھا تھا، یہاں بہت گہری ضرب لگتی ہے۔ حرم افندی، تیمور بھائی مجھے جانے دیں پلیز، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ ہاں ایسے کیسے جانے دوں؟ وہ کیا کہاں لگا تھا، اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ واللہ آپ نے جھوٹ بولا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ سکتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ جھوٹ؟ ہاں، جھوٹ تو بہت سے بولے ہیں میں نے۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں حرم بی بی۔ وہ لڑکا یاد ہے جس نے سلجوق کی شادی پہ تمہیں تنگ کیا تھا؟ وہ اس کے ارد گرد اپنے بازو رکھتا سرگوشی نما آواز میں بڑبڑایا، دراصل اسے میں نہیں کہا تھا وہ سب کرنے کو تاکہ تمہیں مجھ پہ اعتماد ہو سکے، اور میں نے اس سے معافی منگوا کر تمہارا اعتماد جیت بھی لیا، اسی وجہ سے تم یہاں موجود ہو۔ وہ کیا کہا لگا تھا؟ ذرا دور ہوا تھا اور تمہیں کیا لگا کہ میں اپنی ہی فیملی کے اگینسٹ جاؤں گا؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول اور بیوقوفانہ سوچ تھی۔ اس دن تمہاری دھمکی سے میرے بابا سچ میں ڈر گئے، کیونکہ سب جانتے تھے تم کتنی سرفری ہو۔ تب میں نے انہیں کہا کہ آپ سب مجھ پر چھوڑ دیں، مجھے پتہ ہے اس بلبل کے پر کیسے کاٹنے ہیں۔ پھر میرے اس شاطر دماغ نے پلان بنایا کہ پہلے تم سے ہمدردی کر کے تمہارا دل جیتا جائے، کیونکہ عورت کو ہمیشہ اپنی ذات سے ہمدردی کرنے والا مرد ہی بجھاتا ہے۔ تم سے ہمدردی کے لیے تم سے بات کرنا، اکیلی ملنا ضروری تھا، جس کے لیے تمہارا نمبر چاہیے تھا، جو مجھے تابش سے مل گیا۔ تیمور کی میموری میں وہ پل لہرائے تھے۔ حرم کے نمبر کے اینڈ میں 456 آتا ہے، اس نے تابش کو دیکھتے ہوئے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں، اس کا نمبر تو یہ ہے۔ وہ جو موبائل پہ ہی مصروف تھا، سامنے والے کے ارادے کو جانے بنا ہی بتاتا چلا گیا۔ خیر، تمہیں رقم چاہیے تھی جس کے مل جانے کے بعد بقول تم پراپرٹی میں حصہ نہیں مانگو گی۔ پھر میں نے سوچا اتنی بڑی آسامی تو دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے بھی تو محنت کا پھل ملنا چاہیے نا۔ حرم دیکھو نا، اتنی بڑی رقم کے بدلے چند پل دینے میں کیا حرج ہے؟ خباثت سے کہتا اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ہی ختم کر گیا تھا۔ وہ مسلسل تیمور کو کال کر رہی تھی، جس کا نمبر پاور آف تھا۔ اللہ جی، حرم کی حفاظت کرنا ظاہرہ کو لگ رہا تھا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کیا کروں؟ ہاں، تابش کو کال کرتی ہوں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر تلاشا تھا۔ احان کے ایکسیڈنٹ والے دن اس نے تابش کے نمبر سے حرم کو کال کی تھی اور گھر جا کر اس کا نمبر سیو کر لیا تھا، اس لیے سرچ کرنے سے وہ سامنے ہی جگمگاتا دکھائی دیا تھا۔ کال دوسری بیل پہ ہی اٹھا لی گئی کیونکہ اس کے پاس بھی تبھی کا نمبر سیو تھا۔
تابش تم کہاں ہو؟ آفس میں خیریت؟ گھر کون کون ہے؟ وہ بے قراری سے بولی۔ گھر تو کوئی بھی نہیں ہے، بھابھی میکے گئی ہیں، دادو مما اور چچی کسی فنکشن میں گئی ہیں، سونی لوگ یونیورسٹی اور ہم لوگ فیکٹری۔ کیوں، کیا ہوا؟ تیمور کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا؟ نہیں تو، وہ تو آج آفس ہی نہیں آیا، لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ تابش حرم کو بچا لو، تیمور نے اسے گھر بلایا تھا یہ کہہ کر کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سرجری کے پیسے گھر آ کر لے جائے۔ وہ کب کی گئی ہے، واپس نہیں لوٹی؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہوتا، گاڑی کی چابی اٹھاتا، اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ امی میں گھر جا رہی ہوں، آپ کے اور آہان کے لیے کھانے کو کچھ اچھا سا بنا کر لاتی ہوں، آپ پریشان مت ہونا۔ وہ زبردستی مسکراتی واپس لوٹی اور ہاسپٹل کے سامنے سے رکشہ پکڑتی افندی ہاؤس کے لیے نکلی تھی۔ حرم نے اسے دھکا دے کر خود سے جدا کیا تھا۔ پیسے چاہیے نا؟ اپنے بھائی کی جان کی امان چاہتی ہو تو چپ چاپ جو کہتا ہوں وہ کرو۔ دیکھو حرم، تم مجھے خوش کر دو، میں تمہیں خوش کر دوں گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، بلیو می، وہ کمینگی سے کہتا پھر سے اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ حرم نے خود کو چھڑانے کی جدوجہد میں اس کے چہرے پہ تھوکا تھا۔ تھو ہے تم پہ بغیرت انسان، حرامی کہتے۔ وہ پوری قوت سے دھاڑی تھی۔ تیمور کا مارے خفت کے چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے زوردار تھپڑ حرم کے معصوم گال کی زینت بنایا تھا، جس نے اس کی سماعتوں کو منجمد کر ڈالا تھا۔ تم ٹیڑھی کھیر پیار کے قابل ہی نہیں ہو۔ تیمور نے اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتی وہ اس کے نازک وجود پر قابض ہو چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، کوئی تو بچاؤ مجھے اس درندے سے، وہ حلق کے بل چلائی دی۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ کوئی نہیں آئے گا۔ وہ ہونٹوں کے قریب چمکتے تل کو انگوٹھے سے مسلتا اس کی بے بسی پہ مسکرایا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ بن آپ مچھلی کی طرح تڑپتی اسے خود سے دور کرنے کی صحیح میں بے بس ہونے لگی، مگر وہ ہٹا کٹا مرد اس کی تمام تر کوششوں کو ناکام بناتا۔ اس کی گردن میں لپٹے دوپٹے کو اس کی پہنچ سے دور کرتا، دروازے کی جانب اچھال چکا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، رحم کریں مجھ پہ۔ وہ بے رب جملے بولتی بے بسی کی انتہا پر تھی جب تیمور کے سلگتے لب اسے اپنے دل کو چھوتے محسوس ہوئے۔ حرم نے پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا، جس پہ وہ اب اوپ سا گیا۔ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو؟ جتنا تم اجتناب برتو گی، گریزر ہوگی، مجھے اتنا ہی غصہ آئے گا، جو کہ فی الوقت تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بیٹھتے ہوئے اس کے بال میں انگلیاں پھنسا کر جھٹکا دیتا، کرختگی سے ڈھاڑا متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھنے لگا۔ تمہارے یہ ہاتھ ہی باندھنا پڑیں گے مجھے، جو مجھے بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ وہ آنکھ ونک کرتا اس کا دوپٹہ اٹھانے نیچے اترا تھا۔ حرم نے موقع غنیمت گردانتے ہوئے پاس پڑا بریف کیس پوری قوت سے، پوری طاقت سے اس کے سر میں مارا تھا۔ وہ جو دوپٹہ اٹھانے کے لیے جھکا تھا، اس اچانک افتاد پہ بھوکلا سا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، سر پہ ہونے والے پے در پہ کئی وار اس کے اوسان ہی خطا کر گئے۔ وہ کملایا سا وہیں ڈھہ گیا۔ حرم نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ ان لاک کر کے کھولا اور اس سے پہلے وہ باہر بھاگتی تیمور نے اس کی بازو دبوچی تھی۔ اتنا کمزور نہیں ہوں جتنا تم سمجھ بیٹھی ہو۔ وہ بھاری ہوتے سر کو جھٹکتا چیخنے لگا تھا۔ حرم نے جھٹکے سے اپنے بازو چھڑوانا چاہی اور اس کے اس عمل پہ تیمور نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے گال پہ جڑا تھا۔ بھاگو، اب بھاگ کے دکھاؤ سالی، جتنی نرمی برت رہا ہوں اتنی پھیلتی جا رہی ہو۔ پورے 20 لاکھ دے رہا ہوں اور اس 20 لاکھ کا معاوضہ ادا کرتے ہوئے اتنی موت کیوں پڑ رہی ہے؟ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیمور افندی جیسا شخص تمہیں بھاؤ ڈال رہا ہے، لیکن تم تو پھیلتی ہی جا رہی ہو۔ وہ جو بولنے پہ آیا بولتا ہی چلا گیا۔ حرم نے اس کے وحشی پن سے ڈرتے ہوئے اپنا پاؤں اس کے گھٹنے پہ مارا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ آزاد کرتا اپنے گھٹنے کو تھام گیا اور حرم سرپٹ دوڑنے لگی۔ وہ تیز سے سیڑھیاں اترنے کے چکر میں پھسلتی آدھی سیڑھیوں سے فرش پہ جا گری، لیکن پیچھے دیکھتی پھر سے کھڑی ہوتی بھاگنے لگی تھی۔ جب بھاگنے لگی تھی حرم، تو تم ٹھیک ہو؟ سامنے سے آتے پسینہ پسینہ ہوتے تابش کی آواز پہ وہ لڑکھڑا کے گرتے گرتے بچی اور کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے سینے سے لگتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ تابش کو اپنا دل کانوں کے کہیں آس پاس دھڑکتا محسوس ہوا۔ حرم کی حالت اور سیڑھیوں سے اترتے تیمور نے کہانی واضح کر ڈالی تھی۔ وہ جو اب تک ہاتھ چھوڑے کھڑا تھا، تیمور کو دیکھ کر اس کی پتلی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو باندھے تھے،
جیسے سامنے والے کو باور کروانا چاہتا ہو کہ وہ اب تنہا نہیں ہے۔ تابش کی باہوں میں حرم کو دیکھ کر تیمور کے چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتا کچھ توقف کے بعد بولا، شکر ہے تم آ گئے تابش، ورنہ اس کا میرے ہاتھوں آج قتل ہو جاتا۔ اس کی آواز پہ حرم ہوش میں لوٹتی تابش سے دور ہوئی، جس کی آنکھیں مارے ضبط کے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا اس کے روبرو آن کھڑا ہوا۔ میں سمجھاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، سب سمجھاتا ہوں۔ وہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا اگلے پلان کو ترتیب دینے لگا۔ جلدی سمجھاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی ختم کر ڈالوں۔ تابش کے لہجے نے تیمور کو خوفزدہ سا کر دیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے شکر کی سانس بھری، کیونکہ اس کی مما لاؤنج میں قدم رکھتی دکھائی دی تھی۔ قدموں کی آواز پہ تابش نے بھی پلٹا تھا، جانے کیوں سے اس وقت اپنی ماں کا آنا ناگوار گزرا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بڑی دائی کی چنگاڑتی آواز پہ وہ مزید سہم گئی تھی۔ شکر ہے امی آپ آ گئیں، دیکھیں نا یہ حرم مجھ پہ کیسا واہیات الزام لگا رہی ہے۔ کیا مین ہے تمہاری اس بات سے؟ مما میں تو اس پہ ترس کھا کر اسے آہان کے علاج کے لیے رقم مہیا کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھی میری طبیعت کچھ خراب ہے، میں ڈرائیور کے ہاتھوں رقم بھجوا دیتا ہوں، لیکن یہ ضد کرتی خود یہاں آ گئی۔ میں نے کہا بھی رقم لو اور چلی جاؤ، گھر کوئی نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ کہنے لگی کچھ وقت ساتھ بتانے میں کیا برائی ہے؟ بکواس کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ وہ تڑپ ہی اٹھی تھی اس الزام پہ۔ مجھے تو پہلے ہی اس کا کردار مشکوک لگتا تھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی اس لڑکی کے لچھن نہیں ٹھیک۔ چھوٹی تائی نے بھی پیٹرول پھینکا تھا۔ دادی نے بھی ہنکارا بھرتے ہوئے رخ موڑا تھا۔ ابھی تمہارے تایا کو بلاتی ہوں، وہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے بھائی کی بیٹیاں کیا گل کھلاتی پھر رہی ہیں۔ تائی امی نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کال اسپیکر پہ لگائی تھی۔ کہاں ہیں آپ عثمان؟ جلدی سے گھر پہنچے۔ میں تو سونیا لوگوں کو لینے جا رہا ہوں، خیریت تو ہے؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، جلدی سے گھر پہنچے بچیوں کو لے کر، اور بھائی صاحب کو بھی گھر آنے کا کہیں۔ وہ چہرہ چھپائے سکتی حرم پہ نظریں مرکوز کرتی ہی بولی تھیں۔ پھولی سانسوں سمیت بھاگتی ہوئی زائرہ نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا، اسے کسی انہونی کا گمان گزرا، مگر جیسے ہی نظر دوپٹے کے بغیر ہانپتے حرم کے وجود پہ گئی، وہ بنا تاخیر کے اس تک پہنچتی اسے خود میں بھینج گئی۔ اینڈ ٹائم پہ پہنچی ہو، مجھے تو لگتا ہے تم بھی اس سب میں ملوث تھیں۔ بہت شوق ہے نا مردوں کا دل لبھانے کا تم بہنوں کا۔ میری مانو تو کوٹھے پہ بیٹھ جاؤ، دل کے ارمان بھی پورے ہوتے رہیں گے اور پیسوں کی بھی خوب ریل پھیل لگی رہے گی۔ کم از کم میرے بیٹوں کے سر سے عذاب تو ٹلے گا، جو تم بہنوں کی بدولت ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ ان کے لہجے میں سموئی نفرت اور زبان سے ادا ہوتے الفاظ وہاں موجود 3 نفوس کے دل کو چیر ہی گئے تھے۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ تو دھاری تلوار کی طرح ہوتے ہوئے تابش نے سنا تو تھا، لیکن آج محسوس بھی کر لیا۔ زبان کو لگام دیجیے تائی امی، ورنہ ہمارے مابین رشتے کو بھولنے میں مجھے ذرا دیر نہ لگے گی۔ زائرہ پوری قوت سے پھنکاری تھی، تم جیسوں سے رشتہ رکھنا بھی کون چاہتا تھا؟ تم جیسی بازارو لڑکیوں سے رشتہ رکھ کر ہم اپنی ذات کی توہین نہیں کرنا چاہیں گے۔ چھوٹی تائی نے زہر اگلا تھا۔ خدا کا خوف کریں تائی امی، آپ خود 2 بیٹیوں کی ماں ہیں، اور بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں۔ اپنی گندی زبان سے میری باحیا بیٹیوں کا نام بھی مت لینا۔ ارے تم دونوں تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو، انہیں تو پتنگے ہی لگ گئے۔ زائرہ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر چلو یہاں سے، حرم کی بازو سے پکڑتے ہوئے اس نے لوٹنا چاہا تو تائی امی آڑے آ گئیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اپنے تایا کو آنے دو، انہیں بھی تو پتہ چلے تمہاری اس فحاشہ بہن کے کرتوت۔ تائی امی بہتر ہوگا آپ اپنی حدود میں رہیں، اپنی بہن کے خلاف ایک مزید لفظ میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی کچھ پل کے لیے بڑی تائی کو چپ کروا گئی۔ لو آ گئے تمہارے تایا بھی، انہوں نے مسکراتی نظر زائرہ کے سرخ ہوتے چہرے پہ ڈالی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ انہوں نے اچنبھے سے پوچھا، جبکہ سونیا اور زونی دونوں نے حیرت سے حرم کے آبرو وجود کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کے مردہ بھائی کا نام روشن کر رہی ہیں؟ دونوں، چھوٹی والی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تابش کے گلے پڑ گئی،
اس پہ جانے کون سا جادو کیا تھا کہ وہ بھی اس کا دم چھلا بن کے گھومنے لگا۔ وہ تو شکر ہے مجھے وقت پہ پتہ چل گیا، بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کو اس منحوس کے چنگل سے نکالا تھا۔ کب سے نظریں جھکا کر کھڑی حرم نے بھیگے نینوں سے لب بھینچ کر کھڑے تابش کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی چپ کھڑا اپنی محبت کی توہین ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتی مسکرائی تھی اپنی ذات کے بکھرتے ٹکڑوں پہ، اور تابش دعوت سے سر جھکا گیا تھا۔ اب یہ تیمور کے پیچھے پڑ گئی ہے، اب تو میرا معصوم بیٹا اس کی مدد کر رہا تھا، لیکن یہ خود کو بیچنا چاہتی تھی، ان پیسوں کے عوض رنگ رلیاں منانے کے سوچے بیٹھی تھی۔ وہ تو شکر ہے تیمور نے اسے دھکے دے کر کمرے سے نکالا، ورنہ یہ مجھے تو بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ مجھے اس خانہ خراب کو کرتے ہوئے شرم نہ آئی۔ بس کر دیں آپ، بس دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے اپنی بیٹیوں پر نظر ثانی کریں۔ اور آپ، وہ چھوٹی تائی کی طرف پلٹی، اپنی بیٹیوں کو اس درندے سے بچا کر رکھیے گا، ورنہ کوئی شک نہیں یہ آپ کی باحیا بیٹیوں کو بھی نگل جائے گا۔ نکل جاؤ اس گھر سے اپنی منحوس شکلیں لے کر، ورنہ میں بھول جاؤں گا تم دونوں میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہو۔ عثمان آفندی اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ برداشت نہ کرتے ہوئے دہاڑے تھے، اور وہ حرم کو اپنے ساتھ وہاں موجود بے حس لوگوں پہ نظر ڈالتی اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ جیسے ہی آفندی ہاؤس کی حدود سے باہر نکلی، تابش بھاگتا ہوا پیچھے آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بزدل ضرور تھا، مگر پرواہ کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے چادر جو جلدی بازی میں کمرے سے لے کر آیا تھا حرم کی طرف بڑھائی۔ جو بھی تھا اس کی غیرت کبھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ دوپٹے کے بنا کہیں جائے۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ منمناتے ہوئے چلنے لگی تو تابش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا، لیکن بدلے میں ایک زوردار تھپڑ تابش کے گال پہ اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے حرم کو دیکھا۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو یہ چادر اڑا کر کہ تمہیں بہت خیال ہے میری عزت کا، میرے وقار کا؟ تمہاری ماں میری ذات پہ بہتان در بہتان لگاتی رہی اور تم گونگے بنے سنتے رہے۔ تمہارا وہ نامرد بھائی میری عزت روننا چاہتا تھا، تم پھر بھی چپ رہے۔ تمہارے باپ نے ہمیں منحوس قرار دے کر گھر سے نکال دیا، تم پھر بھی چپ رہے۔ اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ہمدردی کا ڈرامہ کرنے آئے ہو یا مجھے بکھرتے ہوئے دیکھنے آئے ہو؟ زائرہ نے بلکتی ہوئی حرم کو سہارا دیا تھا، ورنہ وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی تابش کو ہاتھ لگانے کی؟ زونی جو اسے چادر لے کر جاتے ہوئے دیکھتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ حرم کے تھپڑ پہ اس کے قدم وہیں ساکت ہوئے تھے، لیکن ہوش میں آتے ہی اس تک پہنچی تھی۔ معذرت، تمہارے تابش کو گندا کر دیا اس بازارو لڑکی نے، گھر جا کر سرف ایکسل سے دھو لینا اپنے تابش کو، حرم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے زونی کے کندھے پہ لٹکتا دوپٹہ اتار کر اپنے سر پر اوڑھا تھا۔ اس چادر کی حقدار یہ لڑکی ہے، میں نہیں، اور میں دعا کروں گی کہ یہ شخص تمہارے معاملے میں بزدل ثابت نہ ہو۔ اور ان کا جواب سنے بغیر بت بنی زائرہ کو لیے سڑک کنارے چلنے لگی تھی۔ یہ کیا بکواس کر کے گئی ہے؟ زونی نے اس کے جاتے ہی زمین کو گھرتے تابش سے کہا، لیکن وہ صدا کا کم گو اب بھی چپ ہی رہا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں تھپڑ مارنے کی؟ ایک تو خود تیمور بھائی کے پاس آئی اور اب چپ، بالکل چپ۔ اس زبان سے سوچ سمجھ کے لفظ نکالنا۔ تم نہ تو میری ماں ہو اور نہ ہی باپ، جن کے سامنے میں چاہ کر بھی بول نہیں پاتا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے الفاظ تم پہ ہی بھاری پڑ جائیں۔ اس کے لہجے کی سختی پہ وہ پل کو چپ ہوئی۔ تم اس بد کردار لڑکی کی وجہ سے غصہ کر رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے منمنائی۔ زونیا افندی، ایک بات ذہن نشین کر لو کہ وہ بد کردار لڑکی آج بھی مجھے عزیز تر ہے، اور اس کے کردار پر انگلی اٹھانے والوں کے ہاتھ توڑنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تمہارا روب بھی مجھ پہ ہی چلتا ہے، تائی جان کے سامنے بھی ایسے ہی بولا کرو، انہیں بھی تو پتہ چلے۔ وہ بھی آپے سے باہر ہوئی تھی۔ جس دن تابش آفندی کا ضبط جواب دے گیا، اس دن آفندی ہاؤس اور اس میں بسنے والے بے حس مکینوں سے ہر تعلق توڑ کر اس نحوست زدہ زندگی پر دو حرف بھیجتا، بہت دور نکل جاؤں گا، جہاں پر آفندی خاندان کا سایہ بھی نہ پڑ سکے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتا دوسری طرف چلنے لگا تھا۔ زونی نے اس کی پشت کو دھندلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی تابش آفندی کے آنسو پہ بندی گرا ٹوٹ چکی ہے، اس کا اب جلد گھر لوٹنا ناممکن تھا۔ وہ صحن میں گرتی چلانے لگی تھی، در و دیوار میں اس کی درد بھری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کیوں آخر کیوں؟ کیا تمہیں میرے ماتھے پہ لگا
بکاؤ کا ٹیگ نظر آ رہا ہے۔ ظاہرہ نے سکتے ہوئے نام میں گردن ہلائی۔ پھر اس نے مجھے بکاؤ کیوں سمجھا؟ اسے کیوں لگا کہ میں بک جاؤں گی؟ بیٹیوں کے باپ کیوں مر جاتے ہیں؟ کیوں بن باپ کی بیٹی کو لوگ مفت کا مال سمجھ لیتے ہیں؟ کیوں تنہا عورت مرد کو صرف گوشت کا پتلا نظر آتی ہے؟ کیا اکیلی عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس کی عزت، اس کا وقار نہیں ہوتا؟ تنہا عورت کا کوئی یقین نہیں کرتا؟ آخر کیوں؟ سب نے مجھے غلط سمجھا، سب نے مجھے بازارو بنا دیا۔ مجھے گھن آ رہی ہے اپنے وجود سے۔ میں کیسے اپنی بے گناہی کا کیسے یقین لاؤں گی؟ ظاہرہ میں مر کیوں نہیں گئی؟ آخر ہم غریبوں کو موت بھی کیوں گلے نہیں لگاتی؟ ساری میری غلطی ہے، میں نے اعتبار کیا، میں خود کو اس تک لے کر ہی کیوں گئی؟ وہ تڑپتے ہوئے اپنے منہ پہ تھپڑ مارتی اپنے بال نوچنے لگی۔ ظاہرہ نے روتے ہوئے اسے خود میں بھینچا تھا۔ جانے دونوں کیسے ہیں، جانے دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کا سہارا بنی بلند آواز میں روتی رہیں۔ چلو اپنا حلیہ درست کرو، تب تک میں کھانے کے لیے کچھ بنا لوں، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ امی کو گھر ہی لے آؤ، کیا فائدہ وہاں رکنے کا؟ حرم نے آنسو رگڑتے ہوئے کہا۔ جیسے سب کی قصوروار وہ خود ہو۔ آہان کا علاج ہوگا اور سرجری بھی کل ہی ہوگی، ظاہرہ نے اٹل لہجے میں کہا تو حرم نے چونک کر اسے دیکھا۔ باپ کی قبر کھودنے کا ارادہ ہے کیا؟ شاید انہوں نے ہمارے لیے کچھ بندوبست کر رکھا ہو۔ وہ نا امیدی کی انتہاؤں پہ تھی۔ حرم زبان بن رکھو، مرے ہوں کو تک مت جایا کرو اور اٹھ کے اپنے کپڑے تبدیل کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ظاہرہ نظریں چراتی کچن کی طرف بڑھ گئی تو حرم غائب دماغی سے چلتی واش روم میں بند ہو گئی، جس کا پور پور درد کر رہا تھا۔ وجاہت عالم اور ان کے دونوں سپوت سیاست پہ بحث و مباحثہ میں پوری طرح غرق تھے۔ ارشمان بھی کبھی کبھار کچھ کہہ دیتا، جبکہ ارم خان اپنے سے کچھ فاصلے پہ بیٹھی اپنی سوزو کو دودھ پلاتی سبیکا کو گھورنے میں مگن تھا، جو بار بار ٹیشو سے اس کا منہ صاف کر رہی تھی۔ اس کی مونچھیں ناپاک ہوتی ہیں۔ وہ ناگواری سے اس کی مونچھوں کے دو چار ایسے بالوں کو تکتا بولا تو سبیکا نے آنکھیں لمبے جھوٹی کر کے اسے دیکھا، جو سنجیدہ ہی لگ رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ جھوٹ بولنے پہ مجھے گولڈ میڈل ملنا تھا کیا؟ سڑے بینگن، اس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے پاس پڑے موبائل کو اٹھا کر گوگل کیا تھا اور ٹھیک سے تسلی کر لینے کے بعد ریحانہ بی کو کینچی لانے کا بولا۔ کینچی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بھی دھاگا پھیر دو، یا مجھے بتاؤ، میں شیو کر دیتا ہوں۔ اگر مجھ پہ یقین نہیں تو اسپیشل اپائنٹمنٹ لے کر اس شہر کے سب سے بڑے سیلون سے اس کی مونچھیں منڈوا ڈالنا۔ وہ لیے دیے انداز میں بولا تو سبیکا کے ماتھے پہ بل پڑنے لگے تھے۔ تمہارے گھٹنے کی چوٹ اب کافی بہتر ہے، جو پھر سے زخمی ہونے کی خواہاں ہو؟ اس دن میں ڈر گیا تھا، وہ بھی بالبتوڑی کے قریب سے دیکھ لیا تھا۔ وہ سبیکا کے چہرے پہ نظر ثبت کرتا ذرا سا اس کی طرف جھکتا سرگوشی نما آواز میں بولا تو سبیکا نے سوزو کو ذرا اس کی طرف کر کے صوفے پہ بٹھایا، جس پہ وہ اچھل کر ذرا پیچھے ہو بیٹھا۔ ریحانہ بی کے کینچی لانے پہ وہ اس کی مونچھیں کترنے لگی تو اس کی زبان پہ پھر سے کھجلی ہوئی تھی۔ اب اپنی سوزو کے پاک ہونے پہ اسے غسل بھی دے ڈالو، اور ہاں، بعد میں اچھے سے نچوڑ کر خشک کرنا۔ تم سے بڑی ناپاکی بھی اس جہاں میں ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سوزو کا منہ پکڑتی دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں میں سے اس کے ناخنوں کے اوپر والے حصے کو رب کرتے ہوئے بولی تو ارم خان نے بیزاری سے اس کی حرکت کو ملاحظہ فرمایا۔ عائشہ بیگم نے رات کی چائے لا کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے سبیکا کو گھرکا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چھی چھی، جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ اپنے۔ اوہو مما، آج اسے ہیڈ اینڈ شولڈر سے نہلایا ہے، بعد میں کنڈیشنر بھی لگایا تھا، اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس سے۔ اس نے سوزو کو اپنی طرف ان کی طرف بڑھانا چاہا، جس پہ وہ دو چار قدم دور ہوتی محمود عالم کے پاس صوفے پہ ٹک گئیں۔ سبیکا نے کندھے اچکتے ہوئے ارم خان کی طرف دیکھا۔ تم ہی بتاؤ مما کو کہ کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے سوزو کو اس کے چہرے کے قریب کیا جس پہ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہوا تھا۔ سوزو، دیکھو تو چوزا بیچارہ ڈر رہا ہے، وہ خوف زدہ ہے کہ تم اسے نگل نہ جاؤ۔ چوزے کو چاہیے کہ اپنے دڑبے میں جا کر چھپ جائے۔ وہ سوزو کے بال سہلاتی مسکراہٹ دباتی بولی تو ارم خان دانت پیستا اپنے چائے اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہفتے کی رات کو وہ دونوں فلیٹ میں ہی گزارتے، ساتھ میں شطرنج کھیلنا اور ارم خان کا پوری توجہ سے کھیلنے کے بعد بھی ہار جانا، پھر سارا کھیل بگاڑ دینا ارم خان کو بہت مزہ دیتا تھا، مگر وہ بھی کوشش نہیں چھوڑتا تھا ارم خان کو ارشمان کو ہرانے کی۔ نازک ہاتھ کی پشت پہ لگی ڈرپ، زرد ہلدی کے جیسی رنگت، معصوم مرجھایا چہرہ، دنیا مافیا سے غافل تھا۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کی عزت اس نادان بچے کی زندگی سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کے دل سے آواز آئی تھی،
پاس ہی صوفے پہ امی اور حرم موجود تھیں۔ ظاہرہ نے سفینہ بیگم کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کے کندھے پہ سر رکھا تھا۔ امی، آپ کو بتایا تھا نا کہ ہانیہ میرے آفس کی دوست، اس نے لون کے لیے اپلائی کیا تھا، اسے لون مل چکا ہے، تو میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ سفینہ بیگم نے حیرت سے حرم کی طرف دیکھا، جو بتا چکی تھی کہ تیمور نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنی رات میں تم کیسے جاؤ گی اور واپس کیسے آؤ گی؟ اسے کہو کہ وہ رقم دے جائے۔ امی، وہ ہماری مدد کرے گی، یہی کافی ہے، اور ہاسپٹل کے ساتھ بہت سی ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ میں تو کہتی ہوں حرم کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ان کا دل آمادہ نہ ہو پا رہا تھا اس کے یوں چلے جانے پہ۔ امی، حرم کی یہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، میں آ جاؤں گی کچھ دیر میں۔ وہ نگاہیں ملائے بغیر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ امی، وہ آ جائے گی، آپ دعا کریں۔ حرم نے لب کاٹتے ہوئے ان سے زیادہ خود کو حوصلہ دیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی ہاتھ میں اپنا جوائننگ لیٹر تھامے گہری سوچ میں مگن تھی۔ جب حرم اس کے پاس آئی، کیا سوچ رہی ہو؟ میں سوچ چکی ہوں، وہ دل میں ارادہ کرتی لیٹر سے دیکھ کر ارشمان کا نمبر ملانے لگی۔ شطرنج کھیلتے ارشمان کا موبائل رنگ کیا تو وہ ایک نظر الجھے ہوئے ارمغان پہ ڈالتا سوچنے لگا کہ ان نون نمبر سے کال کون کر سکتا ہے۔ اس نے اٹینڈ کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا تو اسپیکر سے ابھرتی جانی پہچانی آواز پہ وہ کھٹکا۔ سلام کے بعد وہ مدعے کی بات پہ آئی تھی۔ میں ظاہرہ بات کر رہی ہوں۔ اس کا نام سنتے ہی ارشمان کے لب مسکرائے تھے۔ اس نے ارمغان کو متوجہ کرتے ہوئے کال لاؤڈ اسپیکر پہ لگائی تھی۔ جی مس ظاہرہ، مجھے آپ کی ڈیل منظور ہے، میں آج رات آ جاؤں گی، آپ ایڈریس لکھوا دیں۔ یہ بات اس نے کیسے کہی تھی، یہ تو وہ ہی جانتی تھی۔ ارشمان نے فاتحانہ نگاہیں ارمغان کے بے یقین چہرے پہ ڈالی اور ایڈریس لکھوانے لگا۔ میں 10 بجے تک پہنچ جاؤں گی، وہ ہکلاتے ہوئے کہتی کال بند کر گئی۔ وہ ایسی لڑکی تو نہیں لگتی۔ ارمغان بھی ابھی تک شوق میں تھا۔ عورت صرف عورت ہوتی ہے، ایسی ویسی کیسی جیسی اس سے اس کا کردار بتاتا ہے، جس وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں وہ اچھی ہے، وہ بری ہے، ہم جج کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ہم بالکل پرفیکٹ ہوں۔ عورت کا ظاہر جیسا بھی ہو، اندر سے وہ نرم، محبت کی طلبگار اور اپنوں پہ قربان ہو جانے والی ہوتی ہے۔ ظاہرہ آفندی جیسی بھی ہے، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے وہ ایک عورت ہے جو خود کو قربان کر رہی ہے اپنے بھائی کے لیے، اور یہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں تب اسے برا سمجھتا جب وہ اپنی ذات کی تسکین کے لیے میرے قریب آتی، لیکن اب میرے نزدیک وہ ایک معزز عورت ہے جو اپنی عزت نفس تک کو مجروح کر رہی ہے اپنے سے جڑے رشتے کو نبھانے کے لیے۔ تم سوچو وہ کس قدر اعلیٰ ظرف عورت ہے۔ باتوں میں لگا کر مجھے پھر سے ہرا دیا ظالمہ۔ ارمغان نے منہ بس صورا تو ارشمان نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے۔ فوکس کھیل کی بنیاد ہے پیارے، سب فوکس کا کھیل ہے جو کھیل پہ حاوی ہے، اور یہ فوکس ہی جیت کا ضامن ہے۔ وہ سگریٹ سلگاتا بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے، تم خود کو بیچ۔ حرم سے فقرہ بھی مکمل نہ ہو پایا تھا، دل دہل کر رہ گیا۔ ظاہرہ کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر ہاں تو اور کیا کروں، اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھوں؟ حرم میں پاگل ہو جاؤں گی یہ سوچ کر کہ میں اپنے اکلوتے بھائی کو نہیں بچا سکی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتی بے بسی سے رونے لگی تھی۔ پیسے تو مجھے تیمور بھی دے رہا تھا، اگر یہ سب بھی کرنا تھا تو تیمور جو کر رہا تھا اسے زبردستی کہتے ہیں، اور میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ سودا ہوگا جس کا میری جاب، میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جانے وہ خود کو تسلی دے رہی تھی، کیا سچ میں تمہاری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ انداز کافی چبھنے والا تھا۔ ظاہرہ کے چہرے پہ تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ آج رات کے بعد ظاہرہ خود سے کبھی نظریں نہیں ملا پائے گی، اور شاید تائی امی کی کہی بات ہر بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ اس نے غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں کہا تھا، ظاہرہ ہم کوئی اور حل نکالتے ہیں نا، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا حل نکل سکتا ہے ایک رات میں، اور اس حل کی بدولت ہم آہان کا علاج کروا سکتے ہیں۔ تم بس امی کو سنبھال لینا، میں فجر تک آ جاؤں گی۔ وہ ایڈریس کو اپنی ہتھیلی پہ اتارتی موبائل اس کی طرف بڑھانے لگی۔ نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھی، شاید اس میں ہمت نہ تھی حرم کی آنکھوں میں جھانکنے کی۔ 15 دن بعد کا دن دونوں کی نکاح کے لیے منتخب کیا گیا۔ گھر میں سب کے چہروں پہ خوشی کے ساتھ پریشانی کی بھی رمق واضح تھی کہ اتنی جلدی سب تیاریاں کیسی ہوں گی۔ عدنان صاحب نے یہ کہہ کر سب کو مطمئن کر دیا کہ صرف قریبی رشتہ داروں کو نکاح میں شمولیت کا کارڈ دے دیتے ہیں، اس طرح زیادہ ارینجمنٹس کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کام بھی جلد ہی نمٹ جائیں گے، جس پہ سبھی متفق نظر آنے لگے تھے۔ وہ دونوں شادی کی ڈریس لینے کے لیے قریبی ہوٹل میں لنچ کرنے گئے تھے۔ جب فجر نے
حارث سے پوچھا، حارث آپ خوش ہیں؟ ہاں خوش ہوں۔ جانے کیوں اس کی آنکھیں اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی بات تنگ کر رہی ہے۔ اگر کچھ مسئلہ ہے تو آپ بلا جھجک شیئر کر سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہے۔ اب میں اس لہنگے میں کیا انٹرسٹ لوں فجر؟ میں یہ سب اتنی جلدی نہیں چاہتا تھا، اس لیے تھوڑا اپ سیٹ ہوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے لہجے کی بیزاری کو چھپاتے ہوئے آخر میں نرمی سے بولا، تو وہ چپ کرتی بے دلی سے برگر کھانے لگی۔ حارث کا انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب اسے کیا پتا کہ محمد حارث کے رابطے اونچے لوگوں سے استوار ہو چکے ہیں۔ سونیا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ نیکسٹ فرائیڈے کو میرا نکاح ہے، پھر کیوں بار بار میسج کر کے تنگ کر رہی ہو؟ وہ چڑ سا گیا۔ حارث، میں اس لڑکی سے بات کر لوں گی، میں اسے منا لوں گی، آپ حامی تو بھریں پلیز۔ وہ التجا کرنے لگی۔ نیا نیا پیار کا نشہ سر چڑھ کر بولنے لگا، مس سونیا افندی، میں بہت خوش ہوں۔ وہ کئی سالوں سے میرے نام پہ بیٹھی ہے، میں اس کا دل نہیں دکھا سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا، آپ محبت کرتے ہیں اس سے؟ کچھ پل کو وہ چپ سا ہو گیا۔ شاید کرتا ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بچپن سے ہم ساتھ ہیں، میں اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا، حارث، آپ اس سے ایسی محبت نہیں کرتے جیسی میں آپ سے کرتی ہوں۔ اگر آپ کو اس سے محبت ہوتی تو آپ مجھ سے بات نہ کر رہے ہوتے۔ اس کی بات پہ وہ گڑبڑا سا گیا۔ ڈونٹ ٹیکسٹ می اگین، وہ خفت زدہ سا کہتا موبائل ہی پاور آف کر گیا۔ نیچے وکیل آیا ہے۔ بالکنی میں کھڑے ارشمان نے اطلاع دی تو وہ بھی بالکنی میں آتا پوچھنے لگا، مل کے آؤ اس سے، وکیل تمہارا ہے اور ملوں میں، یہ کیا بات؟ اچھا جا رہا ہوں۔ ارشمان کی گھوری پہ وہ نیچے کی طرف بھاگا۔ شمون، یہ کیا دے کر گیا ہے؟ وہ ارم خان نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے ہانک لگائی۔ جواب نہ پا کر وہ اسے کھولنے لگا، اور بریف کیس کھلتے ہی اس کی نظر ہزار ہزار کے کڑکتے نوٹوں پہ پڑی۔ باریک بینی سے نوٹوں کی اصلی ہونے کی تصدیق کرتے اس نے ہانک لگائی، جو یقیناً زائرہ افندی کے لیے منگوائے گئے تھے۔ پورے 30 لاکھ ہے نا؟ جواب میں پھر سے خاموشی پا کر وہ بالکنی میں کھڑے ارشمان کے پاس آیا۔ تجھے یقین ہے کہ وہ آئے گی؟ اس نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے گردن ہاں میں ہلائی، جسے پورے بولنے سے زیادہ اشارے کرنے کی عادت تھی، جس کا کہنا تھا کہ جب اشاروں سے کام ہو رہا ہے تو کرامن کاتبین کو زحمت کیوں دی جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گی۔ ارم خان کے کہنے پہ اس نے دھواں فضا میں تحلیل کرتے ہوئے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، تیرے لگنے سے خاک فرق پڑتا ہے۔ اگر وہ آ گئی تو کیا کرے گا؟